بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ایران نے اقوام متحدہ کی اس قرارداد میں توثیق کی تجاویز کو آج مسترد کر دیا ہے جو 2015 کے جوہری معاہدے کی توثیق کرتی ہے۔ یہ پیش رفت دوستو ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب گزشتہ ماہ اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے بمباری کے بعد ایران نے مغربی طاقتوں کے ساتھ پہلی بار براہ راست بات چیت کا آغاز کیا ہے۔ ایران، یورپی یونین اور فرانس، برطانیہ اور جرمنی کے نام نہاد E3 گروپ کے وفود استنبول میں ایرانی قونصل خانے پہنچے، جہاں مذاکرات کا آغاز ہوا۔ یورپی ممالک چائنا اور روس کے ساتھ 2015 کے معاہدے کے باقی فریقین ہیں، جس سے امریکہ 2018 میں دستبردار ہو گیا تھا۔ اس معاہدے کے تحت ایران پر عائد پابندیاں اس کے جوہری پروگرام پر پابندیوں کے بدلے اٹھا لی گئی تھیں۔ اس معاہدے کو کنٹرول کرنے والی قرارداد کی میعاد 18 اکتوبر کو ختم ہو رہی ہے۔ اس وقت اقوام متحدہ کی تمام پابندیاں ایران پر سے اٹھا لی جائیں گی۔ 18 اکتوبر سے پہلے 30 دن قبل اگر یہ میکانزم فعال کر دیا گیا تو ایران پر یہ پابندیاں خود بخود دوبارہ نافذ ہو جائیں گی، جن میں ہائیڈرو کاربن سے لے کر بینکنگ اور دفاعی شعبوں کو ہدف بنایا گیا ہے۔ اب ایران کو دوستو اہم مسائل پر وعدہ کرنے کی ضرورت ہوگی، جن میں امریکہ کے ساتھ ممکنہ بات چیت، اقوام متحدہ کی بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی IAEA کے ساتھ مکمل تعاون اور 400 کلو گرام یعنی 880 پاؤنڈ تقریباً ہتھیاروں کے درجے کے انتہائی افزودہ یورینیم کا حساب دینا شامل ہے۔ یورپی اور ایرانی سفارتکاروں کا کہنا ہے کہ فی الحال ایران کا امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی میز پر دوبارہ بیٹھنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ افغانستان نے پاکستان کے راستے بھارت کو برآمدات کی اجازت نہ دینے کا معاملہ اٹھا دیا ہے۔ پاکستان نے بھارت کے ساتھ حالیہ تنازع کے بعد نئی پالیسی سے افغانستان کو آگاہ کر دیا ہے، جس کے تحت پاکستان کے راستے بھارت کے ساتھ تیسرے ملک کی تجارت پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ افغانستان کا کہنا ہے کہ افغانستان پاکستان ٹرانزٹ ٹریڈ معاہدے 2010 کے تحت افغانستان کی برآمدات کو وہدہ کے ذریعے بھارت جانے کی اجازت تھی، تاہم پاکستان مئی 2025 سے وہدہ کے ذریعے برآمدات کی اجازت نہیں دے رہا۔ یاد رہے دوستو کہ پاکستان نے بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدہ یک طرفہ طور پر معطل کرنے کے بعد مئی 2025 میں بھارت کے ساتھ ہر قسم کی تجارت پر پابندی لگا دی تھی۔ پاکستان نے بھارتی مصنوعات کی پاکستان کے ذریعے زمینی، سمندری اور فضائی راستے درآمد پر پابندی لگا دی تھی، جبکہ بھارتی مصنوعات کی تیسرے ممالک سے درآمد اور پاکستان کے ذریعے کسی تیسرے ممالک برآمد پر بھی پابندی لگائی گئی تھی۔ پابندی کا اطلاق زمینی، فضائی اور سمندری راستے پر کیا گیا تھا۔ مودی حکومت کا ہندوتوا ایجنڈا دوستو بھارتی ریاستوں میں فرقہ وارانہ کشیدگی کا سبب بن چکا ہے۔ BJP کی پالیسیوں نے ناگالینڈ اور آسام کے درمیان خلیج کو گہرا کر دیا ہے، جس سے نسلی تنازع کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ آسام میں جاری مسلم مخالف جبری بے دخلی مہم کا اثر ناگالینڈ کے قبائلیوں تک جا پہنچا ہے۔ آسام میں BJP حکومت نے بڑے پیمانے پر کارروائیاں کی ہیں۔ آسام کے دو بڑی گولپاڑا اور نلباڑی اضلاع بے دخلی کی کارروائیوں سے متاثر ہوئے۔ بے دخلی مہم سے تقریباً 10,000 بنگالی نژاد مسلمان متاثر ہوئے، جو کئی دہائیوں سے آباد تھے۔ کونیاک اسٹوڈنٹس یونین نے مونس ضلع میں سخت نگرانی اور داخلی راستوں پر 100 رضاکاروں کی تعیناتی کا اعلان کر دیا ہے۔ تیزیت اور ناگینو مورا علاقوں میں طلبہ یونین کے رضاکار روزانہ نگرانی کریں گے۔ رضاکاروں کا کام غیر مقامی افراد کے ILP اور دستاویزات کی جانچ کرنا ہے۔ BJP حکومت کی پالیسیوں نے دوستو بین الریاستی تناؤ، فرقہ وارانہ نفرت اور نسلی تصادم کو ہوا دی ہے۔ آسام کا بحران اب محض ایک ریاستی مسئلہ نہیں رہا۔ مودی حکومت کی پالیسیوں نے پورے شمال مشرق کو فرقہ وارانہ آگ میں جھونک دیا ہے۔
بھارتی فضائیہ کے سابق آفیسر ہرجیت سنگھ نے دوستوں بھارتی فوج کے اندر پھیلی افراتفری، ذہنی عدم توازن اور فیصلہ سازی کی ناکامی اس کو بے نقاب کیا ہے۔ ہرجیت سنگھ کا کہنا تھا کہ بھارتی ایئر ڈیفنس میں شدید ذہنی دباؤ اور نفسیاتی مسائل کے حامل بہت سے افسران ہیں۔ بھارتی فوج کا ایئر ڈیفنس نظام دراصل ایک افسوسناک کہانی اور کھلا مذاق ہے۔ ایئر ڈیفنس جوائن کر لو، پرسکون زندگی گزارو۔ ہرجیت سنگھ کا کہنا تھا کہ بھارتی فوج میں ہر آفیسر جنرل کے منصب کے لیے کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ یہی دباؤ بھارتی ایئر ڈیفنس میں شدید ذہنی دباؤ اور نفسیاتی مسائل کو جنم دیتا ہے۔ میں نے خود ایئر ڈیفنس آرٹلری میں کئی نفسیاتی مسائل کے حامل افسران کو دیکھا ہے۔ ہرجیت سنگھ کا کہنا تھا کہ اگر بھارتی ایئر ڈیفنس کا اصل ساز و سامان دیکھیں تو صورتحال اور بھی واضح ہو جاتی ہے۔ بھارتی ایئر ڈیفنس کے پاس آج بھی تقریباً 80% ایئر ڈیفنس توپیں موجود ہیں۔ یہ توپیں جدید جنگی ماحول میں مکمل طور پر بیکار ہو چکی ہیں۔ ہرجیت سنگھ کا دوستو یہ بھی کہنا تھا کہ آج کے ڈرونز، کروز میزائلوں اور ہائپرسونک ٹیکنالوجی کے دور میں یہ توپیں کہاں استعمال ہوں گی۔ بھارتی ایئر ڈیفنس کے ڈرونز بھی نہایت ہی کم معیار کے ہیں۔ یہ بمشکل قابل پرواز ہوتے ہیں۔ بھارتی ایئر ڈیفنس کا آفیسر کہتا ہے کہ میں ریڈار آن نہیں کر سکتا کیونکہ اس کا پتہ چل جائے گا۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ جب ریڈار ہی نہیں چلے گا تو دشمن کے طیارے، میزائل یا ڈرون کا پتہ کیسے چلے گا؟ ان کا کہنا تھا کہ یہ تمام حقائق بھارتی فوج کے ایئر ڈیفنس نظام کی نااہلی اور اندرونی خرابیوں کی عکاسی کرتے ہیں۔ بھارتی ایئر ڈیفنس آج بھی ایک غیر مؤثر، فرسودہ اور ناتجربہ کار ڈھانچے پر قائم ہے۔ فرانس نے مشرق وسطیٰ میں قیام امن کی سمت اہم پیش رفت کرتے ہوئے دوستوں ریاست فلسطین کو تسلیم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ فرانسیسی صدر میکرون نے اس فیصلے کا باضابطہ اعلان ستمبر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے اپنے خطاب میں کرنے کا اشارہ بھی دے دیا ہے۔ فرانسیسی صدر کا کہنا ہے کہ پائیدار اور منصفانہ امن کے حصول کے لیے ریاست فلسطین کا قیام ناگزیر ہے۔ میکرون کا کہنا تھا کہ فرانس اس تاریخی اور اصولی موقف کی بنیاد پر فلسطینی ریاست کو تسلیم کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ حماس کو غیر مسلح کرنا، غزہ کو محفوظ بنانا اور اس کی تعمیر نو کے ساتھ ساتھ فلسطینی ریاست کا قیام ہی خطے کے دیرپا امن کی ضمانت بن سکتا ہے۔ فرانسیسی صدر کا دوستو یہ بھی کہنا تھا کہ فرانسیسی عوام مشرق وسطیٰ میں امن چاہتے ہیں اور اب وقت آ چکا ہے کہ یورپ اور بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ مل کر یہ ثابت کیا جائے کہ امن ممکن ہے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے دوستو فلم ادے پور فائلز کے خلاف سپریم کورٹ آف انڈیا میں ایک تفصیلی حلف نامہ داخل کروا دیا ہے، جس میں انہوں نے الزام لگایا ہے کہ فلم ہندوستانی مسلمانوں کو تخریب کاروں کے ہمدرد اور ملک دشمن قوتوں کے اعلی کار کے طور پر پیش کرتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ فلم نہ صرف مسلمانوں کی شکل کو خراب کرتی ہے بلکہ ملک میں فرقہ وارانہ نفرت کو بڑھاوا دینے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ مولانا ارشد مدنی کے مطابق فلم میں جان بوجھ کر ایسا بیانیہ تخلیق کیا گیا ہے۔ مولانا ارشد مدنی کا کہنا تھا کہ بلکہ سپریم کورٹ سے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ فلم کی ایک نجی اسکریننگ کروائی جائے تاکہ معزز جج صاحبان خود اس کے مفاد اور مقصد کا اندازہ لگا سکیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس فلم کی ریلیز ملک کے پرامن ماحول کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ ترکی میں ایران اور 3 یورپی ممالک کے درمیان دوستوں مذاکرات منعقد ہو رہے ہیں، جبکہ ایران کا موقف اب بھی مضبوط اور مستحکم ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ یورینیم کی افسودگی جاری رہے گی اور ہم ایرانی عوام کے اس حق سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ ایران کی یہ خواہش ہے کہ ہمارے پرامن جوہری توانائی کے استعمال اور یورینیم کی افسودگی کے حق کا احترام کیا جائے۔ ایران کا کہنا ہے کہ دنیا کو جان لینا چاہیے کہ ہماری پوزیشن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور نہ آئے گی۔ راہل گاندھی نے الیکشن کمیشن سے کہا ہے کہ میں الیکشن کمیشن کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس سے بچ جائیں گے، اگر آپ کے افسران کو لگتا ہے کہ وہ ہیرا پھیری کرنے سے بچ جائیں گے تو آپ غلط ہیں۔ آپ اس سے بچ نہیں پائیں گے کیونکہ ہم آپ کے خلاف کارروائی کریں گے۔
راہل گاندھی نے الیکشن کمیشن آف انڈیا پر کرناٹک میں ووٹر لسٹ پر نظر ثانی کے عمل کے دوران دھوکہ دہی کا الزام لگایا۔ راہل گاندھی نے دعویٰ کیا کہ ان کے پاس مبینہ ہیرا پھیری کے 100% ثبوت ہیں، جس میں ووٹرز کو شامل کرنا اور حذف کرنا شامل ہے، لیکن انہوں نے ابھی تک کوئی ثبوت پیش نہیں کیا۔ راہل گاندھی نے الزام لگایا کہ ایک حلقے میں 50، 60 اور 65 سال کی عمر کے ہزاروں نئے ووٹر کو فہرست میں شامل کیا گیا ہے اور 18 سال سے زائد عمر کے اہل ووٹرز کو فہرست سے ہٹا دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے صرف ایک حلقہ دیکھا ہے اور یہ پایا ہے، مجھے یقین ہے کہ ہر حلقے میں یہی ڈرامہ چل رہا ہے۔ غزہ میں قحط اور بھوک کے دل دہلا دینے والے مناظر دیکھ کر دوستو، مصری شہریوں نے غزہ تک امداد پہنچانے کے لیے ایک منفرد مہم سمندر سے سمندر شروع کر دی ہے۔ اس مہم کے تحت مصر کے شہری 1 یا 2 لیٹر کی پلاسٹک کی بوتلوں میں چاول، دالیں، گندم اور دیگر خشک غذائیں بھر کر اسے بحیرہ روم میں ڈال رہے ہیں، صرف اس امید کے ساتھ کہ کسی طرح یہ بوتلیں غزہ کے ساحل تک جا پہنچیں۔ مہم میں شریک افراد کا کہنا ہے کہ اسرائیلی محاصرے کے باعث امدادی ٹرکوں کو سرحد پر روک لیا جاتا ہے، جس کے باعث غزہ میں کئی مہینوں سے فلسطینی شہر بھوک کا شکار ہیں۔ مہم میں شامل افراد نے بحیرہ روم سے جڑے دیگر ممالک جیسا کہ لیبیا، تیونس، الجزائر اور مراکش کے عوام سے بھی اس مہم میں حصہ لینے کی اپیل کی ہے۔ مصر کے شہریوں کے اس منفرد اقدام اور جذبے کو سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے دوستوں سراہا جا رہا ہے۔ فلسطینی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ غزہ میں قحط اور خوراک کی کمی کے باعث گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 9 افراد شہید ہو چکے ہیں، جس کے بعد بھوک سے شہید ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد 122 ہو چکی ہے۔ اسد عمر کا کہنا ہے کہ سیاسی جماعتیں ساتھ بیٹھیں اور مذاکرات کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی سے کوئی بات نہیں کر رہا، وہ احتجاج نہیں کریں گے تو پھر اور کیا کریں گے۔ اسد عمر کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے پاس سوائے احتجاج کے کوئی راستہ نہیں چھوڑا گیا۔ عدالت نے عمران خان کی رہائش گاہ کے باہر اسلام آباد پولیس پر حملے کے کیس میں عمران خان کو سمن جاری کر دیے ہیں۔ عمران خان کی رہائش گاہ کے باہر اسلام آباد پولیس پر مبینہ حملے سے متعلق مقدمے کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے مقدمے کی کارروائی پر تحریری فیصلہ جاری کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ شبلی فراز بلانے کے باوجود پیش نہیں ہوئے۔ عدالت نے عدم پیشی پر مقدمے میں نامزد عمران خان کے سینیٹر شبلی فراز کو ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے، جبکہ عمران خان کو طلبی کے سمن بذریعہ جیل جاری کر دیے گئے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے دوستو ایک بار پھر اپنے اعلان کو دہرایا ہے کہ انہیں صوبے میں کوئی آپریشن قبول نہیں۔ تخریب کاری کے خلاف جنگ کے نام پر ڈرون کا استعمال نہیں ہونا چاہیے، گڈ طالبان کو ختم کرنا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ صوبے میں پہلے ہونے والے آپریشنز کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، آئندہ کوئی آپریشنز قبول نہیں۔ وفاقی حکومت صوبے میں کسی بھی سی کارروائی سے پہلے ہمیں اعتماد میں لے۔ ان کا کہنا تھا کہ صوبے کے اندر وفاق کو کارروائی کی کوئی اجازت نہیں دیں گے۔ اب ہم کسی بھی قسم کے آپریشن نہیں کرنے دیں گے، گڈ طالبان کو ختم کرنا ہوگا، ہم مزید برداشت نہیں کریں گے، انہیں فوراً صوبے سے نکالا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ صوبے کے معدنیات پر ہمارا اختیار ہے اور یہ ہمارے پاس ہی رہیں گے، قبائلی اضلاع میں وفاقی ٹیکس کے نفاذ کے خلاف ہیں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔